اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور انسان کے وسیلہ ہونے کا۔ وہ پہلو یہ ہے کہ دو قسم کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتی ہیں، ایک براہ راست دعا اور ایک اللہ تعالیٰ کے مقدس بندوں کی دعا اپنے پیاروں کے لیے یا اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے۔ ان دونوں دعاؤں کا فلسفہ ان آیات میں بیان فرما دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں تم سے اجابت کا معاملہ اس شرط پر کرتا ہوں کہ تم میری باتیں مانو، تو اگر میرے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہیں مانو گے تو ان سے جو دعائیں تم کرواؤ گے وہ بھی قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ بنیادی اصول ہے۔ جب جو اصول میں نے اپنے لیے مقرر کیا وہی اپنے پیارے کے لیے مقرر فرما دیا ہے۔ مجھ سے تعلق رکھو گے، میری باتوں کا جواب دو گے، میری باتوں کو تسلیم کرو گے تو میں تمہاری سنوں گا، اور اگر دوسرے راستے سے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے تو میں اس دھوکے میں نہیں آؤں گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر تمہارے لیے دعا کریں گے لیکن تم نے ان کی باتیں نہیں مانی ہوں گی تو میں ان دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس مضمون کو مزید کھولتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر وہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو میں اس استغفار کو قبول نہیں کروں گا۔ اب تعجب کی بات ہے، بظاہر یوں لگتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گویا قدر کم ہو رہی ہے کہ اتنا عظیم الشان رسول، اتنا پیارا، جس نے اپنی ذات کو ضم کر دیا باری تعالیٰ میں، اس کو خدا فرما رہا ہے کہ 70 مرتبہ بھی تو نے دعائیں کی ان کے لیے تو میں نہیں سنوں گا۔ لیکن اصل مفہوم کو لوگ نہیں سمجھتے۔ وہ وہی مضمون چل رہا ہے جو اذا سألک عبادی انی فانی قریب میں بیان ہوا تھا، اور اس کے بعد خدا نے فرمایا تھا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ دعائیں سنوں گا لیکن استجابت تو کرو، پہلے میری باتوں کا بھی تو کچھ خیال کیا کرو۔ تم یک طرفہ ہی سناتے رہو گے ہمیشہ۔ یک طرفہ رحمتوں کا دور بہت وسیع ہے، وہ تمہیں مل چکی ہیں، ساری رحمانیت کی چادر تمہارے اوپر چھائی ہوئی ہے اور اس کے سائے پلے تم پرورش پا رہے ہو، ساری ربوبیت کا فیض تمہیں پہنچ رہا ہے۔ لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں اب معاملہ دونوں طرف سے جاری ہوگا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری باتیں مانا کرو۔ اور یہی مضمون آگے چلتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اے محمد تو اپنی رحمت اور شفقت کے نتیجے میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، ان کے لیے بے قرار ہو رہا ہے، ان کے لیے اپنی جان کو ہلاک کر رہا ہے، لیکن میں ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہوں، وہ تیری باتیں نہیں مانتے، تیری طرف توجہ نہیں کرتے، حقیقت میں تجھ پر ایمان نہیں لاتے، تجھ سے محبت نہیں رکھتے۔ اس لیے تیری محبت کا تقاضا یہ ہے، میرا تیرے سے پیار اور ایک خاص مقام کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان دعاؤں کو رد کر دوں جو ان ناشکرے لوگوں کے لیے تو کرتا ہے۔ پس دعائیں چاہے براہ راست کی جائیں چاہے بالواسطہ کروائی جائیں، یہ بنیادی فلسفہ ہے جس کو بھول کر دعا کرنے والا یا کروانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی مضمون خلافت کے ساتھ تعلق میں بھی ہے۔ بے شمار لوگ میں نے دیکھا حضرت مسلم موعود کو خط لکھا کرتے تھے، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو خط لکھتے تھے، مجھے بھی لکھتے ہیں۔ میری ذات کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، ناقابل بیان ہے وہ کیفیت جب میں اپنی ذات پر غور کرتا ہوں اور اپنی بے بساطی کو پاتا ہوں، دیکھتا ہوں، میرے دل کی کیا حالت گل ہوتی ہے۔ لیکن خدا نے منصب خلافت پر مجھے مقرر فرمایا، اور اس منصب کی خاطر لوگ مجھے دعا کے لیے لکھتے ہیں۔ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی یہی دیکھا تھا اور آئندہ بھی یہی ہوگا کہ اگر کسی احمدی کو منصب خلافت کا احترام نہیں ہے، اس سے سچا پیار نہیں ہے، اس سے عشق اور وارفتگی کا تعلق نہیں ہے، اور صرف اپنی ضرورت کے وقت وہ دعا کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو اس کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، یعنی خلیفہ وقت کی دعائیں اس کے لیے قبول نہیں کی جائیں گی۔
اسی کے لیے قبول کی جائیں گی جو خاص اخلاص کے ساتھ دعا کے لیے لکھتا ہے اور اس کا عمل ثابت کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے اس عہد پر قائم ہے کہ جو نیک کام آپ مجھے فرمائیں گے ان میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ ایسے مطیع بندوں کے لیے تو بعض دفعہ ہم نے یہ نظارے دیکھے، ایک دفعہ نہیں، بسا اوقات یہ نظارے دیکھے کہ وہ وہاں پہنچی بھی نہیں دعا اور پھر بھی قبول ہو گئی۔ ابھی لکھی جا رہی تھی دعا تو اللہ تعالیٰ اس پر پیار کی نظر ڈال رہا تھا اور وہ دعا قبول ہو رہی تھی۔ بعض دفعہ دعا بنی بھی نہیں تو وہ دعا قبول ہو جاتی رہی۔ تو اس لیے یہ ایسا ایک بنیادی اصول ہے جس کو ہمیشہ ہر احمدی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سچے دل اور پیار سے بھیجتا ہے اور وفا کا تعلق رکھتا ہے اپنے محبوب آقا سے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری دعائیں ہمیشہ کے لیے ایسے امتیوں کے لیے سنی جائیں گی۔ اور اگر وہ خلافت سے ایسا تعلق رکھتا ہے اور پوری وفاداری کے ساتھ اپنے عہد کو نبھاتا ہے اور اطاعت کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بھی دعائیں سنی جائیں گی، بلکہ ان کہیں دعائیں بھی سنی جائیں گی۔ اس کی دل کی کیفیت ہی دعا بن جایا کرے گی۔ بس اللہ تعالیٰ جماعت کو حقیقت دعا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کا مضمون تو بہت وسیع ہے لیکن صرف اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب سے سب سے پہلے وفا کا تعلق عطا کرے، خود اپنی ذات سے یعنی وفا کا تعلق عطا کرے،